السلام علیکم۔ عامر عسکری کا سلام قبول ہو۔ دوستو، حسب معمول آج آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دوستو، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سارے ثواب ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ مختصراً وہی آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلا گناہ جو ہے گناہ کبیرہ، جس سے آپ کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہے کفر، اللہ کو نہ ماننا، کسی بھی جو ہمارے قیامات، قرآن پاک، رسول پاک، کسی چیز پر ایمان نہ لانا، کفر کرنا کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے بہت اچھے اعمال بھی کیے ہیں تو وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری ایک، اگر ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، کلمہ گو ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے انحراف کرنے لگتا ہے، تو اس کے سارے جتنے بھی پچھلے گناہ تھے، جتنے پچھلے ثواب تھے، اچھے کام کیے تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی۔ کسی بھی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے بھی آپ کے سارے اچھے اعمال نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے غرور۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ اس پر تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اتنا بڑا مکان ہے، میری یہ شان و شوکت ہے، تو وہ جو آپ کا جتنے آپ نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں یا جو آپ نے جو کچھ کیا ہوتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حسد۔ اگر آپ کسی سے بھی حسد کرتے ہیں تو خود کو سزا دیتے ہیں، اور اس حسد سے بھی آپ کے تمام اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ بجائے کسی کے، اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے، رشک کریں اور خود دعا کریں، میرے مالک تو نے اس کو نوازا ہے، اس کی دولت میں اور برکت عطا فرما اور مجھے بھی کچھ دے دے، تو یہ تو کہلاتا ہے رشک۔ لیکن یہ حسد کیا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو اتنا دے دیا، اس سے چھین لے، اس سے یہ کر لے، اس سے وہ کر لے، اس کے حق میں بد دعا کرنا، اس سے بھی آپ کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کسی بھی گناہ کو بہت چھوٹا لینا۔ آپ گناہ کرنا کہتے ہیں یار جو چھوٹا سا گناہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھیں، اس سے بھی آپ کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے غیبت، جو کہ اکثر و بیشتر لوگ، پہلے خواتین کرتی تھی لیکن اب مردوں میں بھی عادت آ گئی غیبت کرنا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سارے اچھے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوستو، پھر ایک اور گناہ جو گناہ کبیرہ میں ہی آتا ہے، حقوق والدین۔ یعنی اگر آپ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، خاص طور سے جب وہ اس ایج میں آ جاتے ہیں کہ کسی کام کے نہیں رہتے، تو اگر آپ اس وقت ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی مالی طور پہ امداد نہیں کرتے، ان کے تمام حقوق ادا نہیں کرتے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ کے جتنے اچھے اعمال ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور جو اعمال ہوتے ہیں وہ ہے ایک اور جو برا عمل ہے، وہ ہے بد اخلاقی۔ بد اخلاقی سے بھی آپ کے سارے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں کفر سے، مرتد ہونے سے، رسول پاک کی بے ادبی سے اور گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے، حقوق والدین کو ادا نہ کرنے سے اور تکبر سے، غرور سے، بد اخلاقی سے، تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد وہ اعمال جن کی وجہ سے آپ کے برے اعمال جو تھے یا گناہ کے اعمال جو تھے وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ہے اسلام۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر مکمل پورے اترتے ہیں تو آپ کے جو کوتاہیاں تھیں، جو برے اعمال تھے، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے ایمان، یعنی ایمان کی پختگی، اللہ پر یقین کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے احکامات پر مکمل پابندی سے عمل کرنا، اس سے آپ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔
پھر ہے شہادت. اگر کوئی شخص شہادت پاتا ہے تو اس کے بھی سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے توبہ. آپ زندگی کے کسی حصے میں بھی جب توبہ کرتے ہیں تو گویا آپ یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا میں واپس آ گیا، اب میں ان چیزوں کو نہیں دہراؤں گا. اور اللہ بہت کریم ہے، رحیم ہے. وہ آپ کی توبہ کو جب قبول کرتا ہے تو آپ کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. پھر ہوتا ہے حقوق والدین. جو لوگ حقوق والدین کو ادا کرتے ہیں تو ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز اخلاق، اچھا اخلاق. اگر آپ لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اخلاق سے پہلا ہے، تلوار سے نہیں. ہمارے رسول پاک ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے. تو خوش اخلاقی، اچھا اخلاق، اچھا کردار آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برے چیزوں سے ہمیں دور رکھے. آمین ثم آمین. مجھے بھی اپنی دعا میں شامل حال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.